الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يقول الله سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شاید کوئی نئی بات تو نہ بتا سکوں لیکن یاد دہانی کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یاد دہانی کرائیے. یاد دہانی کرانا جو ہے وہ ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کراؤں انشاءاللہ. ہم سب بھی اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس عطا کی, ایسے ساتھی عطا کیے کہ جن کی کمپنی میں ہم اپنے آپ کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 طرح کے لوگوں کو اپنا سایہ عطا کرے گا اس دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا, اور اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 لوگوں کا ذکر کیا جو کہ اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے خلیل کے دوست پہ ہوتا ہے, اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے خلیل کے دین پہ ہوتا ہے, اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, تو تم میں سے چاہیے کہ دیکھو تم کہ وہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. اب اس اعتبار سے ہم سب نے اپنا تجزیہ کرنا ہے, انالیسس کرنا ہے کہ ہماری کمپنیز کس طرح کی ہیں, ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ گزرتے ہیں. آپ میں سے ایک اکثریت ہو سکتا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹیز وغیرہ کی ہو, ایک ماحول وہاں کا بھی ہے, ایک کمپنی وہاں کی بھی ہے. سمپل سا ایک کرائٹیریا ہے, جس بھی کمپنی میں آپ ہوں اس کمپنی سے جب آپ فارغ ہوں, اس گیدرنگ سے جب آپ فارغ ہوں, تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان لمحات کے بعد, یہ جو وقت میں نے گزارا ہے ان لوگوں کے ساتھ, اس کے بعد کیا میری دنیا کی چاہت بڑھی ہے یا دنیا کی چاہت کم ہو گئی؟ کیا میری آخرت کو پانے کی, آخرت کو بہتر کرنے کی خواہش بڑھی ہے یا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے؟ کیا میں اللہ کے اپنے آپ کو زیادہ قریب محسوس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ چاہے ظاہری اعتبار سے لوگ دیندار ہی کیوں نہ ہو, لیکن کبھی کبھار محفل ایسی ہوتی ہے کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد انسان کو اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے, کہ شاید میری جو ہے وہ میرا شاید ایمان ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحیح ایمان والے ہیں ان کی تو دنیا بہت اچھی ہے, ان کے پاس تو فلاں چیزیں بھی ہیں, ان کے پاس تو فلاں امور بھی ہیں, ان کے تو بزنسز بھی ہیں, ان کے تو پتہ نہیں آن لائن بھی کتنے معاملات چل رہے ہیں, نئی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, ویکیشنز بھی ہو رہی ہیں, ٹورز بھی ہو رہے ہیں. شاید میرے ہی ایمان میں کوئی کمزوری ہے. تو اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپنی جو ہے وہ اپنا صحیح پرپز نہیں ادا کر پا رہی. لیکن اگر ایک ایسی کمپنی آپ کو ملتی ہے, ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد دنیا سے تھوڑی سی دوری محسوس ہوتی ہے, دنیا کی خواہش, اس کو پا لینے کی خواہش, اس میں یعنی انکریمنٹ کی خواہش کم محسوس ہوتی ہے کہ یار دل نہیں لگ رہا. وہ یونیورسٹی یا وہ پڑھائی جس کے لیے 4 سال 3 سال محنت کی ہے, اب اس میں دل نہیں لگ رہا. وہ جاب جس کو میں بہت اسپائر کرتا تھا, وہ پروموشن جس کے لیے بہت جان مارا تھا, اب اس کا دل نہیں چاہ رہا. وہ بک جو کہ میں کتنے عرصے سے, وہ ناول جو میں کتنے عرصے سے پڑھنا چاہ رہا تھا, وہ مووی جس کا میں کتنے عرصے سے ویٹ کر رہا ہوں, کتنے عرصے سے پہلے میں نے ٹکٹ لی ہوئی ہے, سارا پلان بنایا ہوا ہے, اب اس کو انجوائے نہیں کر سکوں گا. یہ وہ کمپنی ہے جو کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ دے گی. وہ کمپنی جو اللہ کے قریب کرتی ہے, جو اللہ کی توحید کے قریب کرتی ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھاتی ہے, جن کے ساتھ وقت گزار کے ان چیزوں میں اضافہ محسوس ہوتا ہے, دنیا سے دل ہٹتا ہے. یہ جو دنیا کی مرغوبیت ہے, جو خام میں ایک خوف ہے یا ایک کمی محسوس ہوتی ہے, کسی کو ایکسنٹ میں انگلش بولتے ہوئے سن لیتے ہیں تو اپنی زبان ایسا محسوس ہوتا ہے پتہ نہیں شاید کوئی فائدہ ہی نہیں, میں ان پڑھ قسم کا شخص ہوں. کسی کی ڈگریز کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں, کسی کی سیلری کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں, تو اپنے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ان لوگوں کو مجھے اپنا خلیل نہیں بنانا, ان لوگوں کو مجھے اپنا وہ دوست نہیں بنانا کہ جن کے ساتھ میں ایسا وقت گزار سکوں جو کہ مجھے رب کے قریب کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض,
ان میں سے بعض کیا ہے ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور ان اولیاء کی صفت کیا بتائی؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ اب میں بھی دیکھ لوں میرے دوست کس چیز کا مجھے جو ہے وہ کس چیز کی طرف انکریج کرتے ہیں۔ اگر میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے دوست انکریج کرتے ہیں کہ یار چلو مسجد جلدی چلتے ہیں، سنتیں بھی پڑھ لیں گے، تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں گے، تو یہ اچھے دوست ہیں۔ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں یار ذرا سا ٹیسٹ تو کر لو، یہ دوست نہیں ہے کہ جن کے ساتھ مجھے زیادہ وقت گزارنا ہے۔ ہاں، اگر میں اپنے آپ کو اتنا ڈومیننٹ محسوس کرتا ہوں کہ اس کمپنی میں میرے ہونے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ میرے تھرو جو ہے وہ دوسروں تک نیک بات پہنچوا دیتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں پاتا ہوں کہ میں انفلوئنس ہو جاتا ہوں، وہ مجھ پہ غلبہ پا جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتا ہوں، بری بات بھی ہو رہی ہو لیکن میں آواز نہیں اٹھا پاتا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو میں تواصوا بالحق نہیں کر پاتا، میں ان کے سامنے آواز بلند نہیں کر پاتا۔ کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی لڑکیوں کی بات کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی اور الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، کسی نے تعویذ پہنا ہوا ہے، کوئی اور شرکیہ معاملہ ہے، کوئی غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے، میں نہیں کہہ پاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کمپنی کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی کمپنی جو کہ مجھے اللہ کے قریب کر دے، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور اس کا احساس ان لوگوں کو بہت ہوتا ہے جو اس کمپنی سے محروم ہو، چاہتے ہوں، خواہش ہو، لیکن وہ اس کمپنی سے محروم ہو۔ تو اللہ نے اگر عطا کی ہے تو ہم اس کا اس پہ شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر جس نعمت پہ انسان شکر ادا کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے بڑھائے گا۔ پھر اللہ نے جب یہاں پہ جمع کیا ہے تو اللہ سے ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی جمع کرے، اور اس سے بہتر کمپنی میں بھی، صحابہ کی کمپنی میں، انبیاء کی کمپنی میں جمع کرے۔ لیکن یہ محنت کرنی پڑے گی، صرف یہ خواہشات نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی لگتی ہے کہ اٹس ورتھ اچیونگ، تو اس کے پیچھے اسٹرگل ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، کسی کو اپنی فزیک اچھی کرنی پڑتی ہے، فزیک اچھی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے محنت کرنی پڑے گی، مجھے ڈائٹ بھی مینٹین کرنی پڑے گی، مجھے ایکسرسائز بھی ریگولر کرنی پڑے گی۔ کسی کو دنیاوی اعتبار سے کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ نام بنانا ہے، اس کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اگر آخرت میں بلند درجہ چاہیے تو اس کے لیے بھی محنت تو کرنی پڑے گی۔ صرف یہ گمان کر لیا کہ بس میں نے کہہ دیا میں ایمان والا ہو گیا اور کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ آزمائشیں تو آئیں گی، ٹیسٹ تو آئیں گے۔ اگر اچھے دوست ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آزمائشیں کچھ آسان ہو جاتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں یہ دوست ساتھ دے دیتے ہیں، وہ انکریج کر دیتے ہیں کہ یار فکر نہ کرو، کچھ مشکل کے ڈیز ہیں، کچھ مشکل کے دن ہیں، یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ، اور اس سے بہت زیادہ بہتر ایمانی حالت میں اپنے آپ کو پاؤ گے۔ تو وہ دوست اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم ان کی ویلیو بھی کریں، ان کی قدر بھی کریں، اور اس طرح کے دوستوں کو ہم اپنے سے دور نہ ہونے دیں۔ کبھی ہوگا کہ لوگ بزی ہو جاتے ہیں، کوئی اسکول میں بزی ہو گیا، کوئی کالج میں بزی ہو گیا، کسی کے ایگزامز آ گئے، کسی کی جاب ہو گئی، کسی کی شادی ہو گئی، وہ بزی ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنے بزنس وینچر شروع کر دیتے ہیں، وہ بزی ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دوسرے علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی بزی ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کا اپنے آپ سے دور ہونا ایک لاس محسوس ہونا چاہیے، ایک نقصان محسوس ہونا چاہیے کہ واقعتاً مجھ سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ دور ہو گئی ہے۔ ہمارا آج کل ایک ایشو یہ ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں وہ تو ہمیں محسوس ہوتی ہیں، میری جیب سے پیسے نکلتے ہیں، آئی فیل دا پین، میرا موبائل پانی میں گر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، مجھے دکھ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے فجر کی 2 رکعتیں مس ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، آج نہیں پڑھی کل پڑھ لیں گے، یہ ہوتا ہے بس۔ کسی دن سنتیں پوری نہیں ہو پاتی تو ٹھیک ہے، کیا ہوا، زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ حقیقی ایک اندر سے ایک کڑھن محسوس ہو، ایک چبھن محسوس ہو کہ واقعتاً آج بہت بڑا نقصان ہے۔ کبھی اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو، 5000 کی نوٹ جیب میں رہ گئی اور دھل گئی، نہیں ریکور ہو رہی، ایک چبھن محسوس ہوتی ہے نا یار، 5000 روپے میرے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں جو ہے، اگر میرا دوست مجھ سے دور ہو رہا ہے، وہ دوست جو مجھے اللہ کی یاد دلاتا تھا، یہ وہ دوست تھا جو میرا اس اعتبار سے خیال نہیں کرتا تھا کہ یار اس کو برا لگ جائے گا اگر میں نے اس کو گناہ سے روکا، بلکہ وہ میری فکر کرتا تھا، اس کی بات میں مجھے یہ درد دکھتا تھا کہ اے میرے بھائی، جہنم کی طرف اپنا آپ کو مت لے جاؤ، اللہ سے دور مت ہو،
اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اے میرے بھائی، تم جہاں پہ اتنی محنت کر رہے ہو اکنامکس کو سمجھنے میں، کیمسٹری کو سمجھنے میں، فزکس کو سمجھنے میں، اس سے بڑھ کر محنت کر لو اللہ کی توحید کو سمجھنے میں، اللہ کے دین کو سمجھنے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس محبت کو بڑھانے میں، اس محنت کو کر لو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ایک وہ دن بھی آئے گا، یعض الظالم علی یدیہ، ایک ظالم جو ہے، ایک ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، اور کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش بربادی میری، میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اگر ہماری کمپنی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر ہم ابھی واقعتاً سوچیں کہ کیا یہ آخرت میں میرے کام آئیں گے، کیا ان سے یہ تعلق رکھنا میری آخرت میں کام آئے گا، اور اگر جواب ملتا ہے نہیں، بلکہ الٹا یہ مجھے نیکی سے روکتے ہیں، کبھی میں نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، کبھی میں دنیا سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، تو یہ الٹا مجھے دنیا کے قریب کرتے ہیں، میرے دل میں فضول قسم کے خیالات ڈالتے ہیں، دنیا کی محبت ڈالتے ہیں، آخرت کے حوالے سے خدشات، شکوک وغیرہ ڈالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اپنے وقت کو دیکھیں، 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب یہی 24 گھنٹے یا تو کل کو ہمارے لیے فائدے کا باعث بن رہے ہوں گے، خوشی کا باعث بن رہے ہوں گے، یا پھر یہی 24 گھنٹے جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہوں گے، ریگریٹ کا باعث بن رہے ہوں گے۔ شیخ حنین نے بھی حال میں ایک دورہ کرایا تھا، اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل نقل کی تھی کہ کچھ لوگ کشتی میں جا رہے ہیں، اور وہ کشتی جو ہے وہ ایک جزیرے پہ، آئی لینڈ پہ کچھ دیر کے لیے رکتی ہے، میں پیرافریز کر رہا ہوں تھوڑی سی باتوں کو، تو وہ کسی آئی لینڈ پہ رکتی ہے، جو کیپٹن ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی ہم کسی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس فار ایگزامپل ایک دن ہے، اب آپ لوگوں کو جو یہاں پہ کرنا ہے کر لو، بس ایک دن کے بعد ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ اب جب لوگ جزیرے پہ اترتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تو بہت سارے خزانے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اگر اپنے پاس رکھ لیں، اسٹور کر لیں، تو ہمیں بعد میں بہت فائدہ آئے گا۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ان خزانوں کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب ان میں سے کسی کو تھکاوٹ بھی ہو رہی ہوگی، کسی کی نیند بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو پش کرتا ہے۔ کیوں پش کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، یہ 24 گھنٹے ہیں بس، اس کے بعد یہ کشتی نکل جانی ہے، یہ جزیرے سے مجھے نکلنا ہے۔ تو وہ پوری ایفرٹ کر لیتا ہے جتنا میکسیمم پاسبل ہو میں جمع کر لوں۔ دوسرے کچھ ہیں وہ کہتے ہیں یار ابھی بہت ٹائم ہے، دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، ابھی تھکاوٹ ہے، ابھی نیند پوری کرنی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں پہ بھی جا کے ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں کے جو نیٹو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب یہ لوگ واپس آتے ہیں، آنا تو سب نے واپس ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ کسی کے پاس تھا نہیں، اب جب واپس آتے ہیں تو اب سوال ہے کہ اب اپنے جو 24 گھنٹے گزارے، ان 24 گھنٹوں پہ اب کون سب سے زیادہ خوش ہوگا؟ وہ کہ جو سو گئے تھے وہ خوش ہوں گے کہ چلو کچھ نہیں حاصل ہوا، یا وہ کہ جنہوں نے کچھ اس وقت انویسٹمنٹ کر لی، اپنی محنت کر لی اور وہاں سے کچھ چیزیں سمیٹ لی، کچھ چیزیں جمع کر لی؟ یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم کچھ ٹائم کے لیے اس دنیا میں ہیں، ابھی محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، ابھی واقعتاً محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ ہے۔ اسکول میں عام طور پہ جب ایگزامس کے دن آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان ایگزام سے بڑی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ انہی ایگزامس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں، تو خیال آتا ہے یار یہ بھی کوئی چیز تھی، زندگی میں آگے بڑھو گے تو پتہ چلے گا اور کس کس طرح کی مشکلات آتی ہیں، اور اسی طرح ہر ایک سٹیج زندگی کا گزر جاتا ہے۔ تو آج سے ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ کہاں ہم کھڑے ہیں دنیا میں۔ ہم جتنے تعلقات بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، کتنی محنتیں کرتے ہیں، آپ کبھی یونیورسٹیز کے باہر لائنیں دیکھتے ہیں، جاب والوں کے پاس باہر لائنیں دیکھتے ہیں، لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، مہینوں پہلے اپلیکیشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جتنے پیسے آپ مانگ لو لوگ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے تماشے کروا لو، لوگ تماشے کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، صرف ان کچھ لمحات کی خاطر۔ ایک ایمان والے کو جب پتہ ہے کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، جب مجھے ایک نہ ایک ٹائم ہے جو مجھے یہاں سے جانا ہے، کل کو میری یہ ریگریٹ نہ ہو کہ میرے پاس یہ جو کچھ لمحات تھے جن کو میں کچھ انویسٹ کر کے آخرت میں اس کا فائدہ لے سکتا تھا، پھر یہ ریگریٹ ہو کہ نہیں میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اب اگر میرے دوست ایسے ہی ہیں جو کہ مجھے اسی دنیا کی طرف بار بار بلا رہے ہیں، آ جاؤ ہم بیٹھتے ہیں، چائے پئیں گے، باتیں کریں گے، اور اس میں غیبتیں چل رہی ہیں، اس میں ہر طرح کے گناہ کی بات چل رہی ہے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے جو نیکیاں آج کے دن کی تھی میری وہ بھی میں ضائع کر چکا ہوں، تو یہ تو ایک بہت بڑا خسارے کا سودا ہے نا۔
دس از ناٹ اے ڈیل ورتھ میکنگ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتیں، ایسی نیک کمپنی کی نعمتیں عطا بھی کرتا رہے اور ہم اس پہ شکر ادا بھی کرتا رہے، اور جہاں کرتے رہیں اور جہاں ہمیں اپرچونٹی ملے. ایک شیخ حنین سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک اپنا کنسرن جو ہے نا وہ ریز کیا کہ کیا بات ہے جب اس طرح کے کسی پروگرام کی کال آتی ہے نا تو ہمارے پاس کیپیسٹی سے زیادہ کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، لیکن اگر کسی علمی پروگرام کی کال ہوگی، کوئی ورک شاپ ہے، کوئی درس ہے، کوئی دورہ ہے، تو ہم غائب ہوں گے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اپنی پرائرٹیز کو شاید صحیح سیٹ نہیں کر پا رہے کہ ہاں کچھ تفریح وغیرہ ملے گی، ٹھیک ہے، کچھ اور فائدے بھی ہوں گے کہ اگر جب تک یہ تفریح نہیں ملے گی تب تک ہمارا دل نہیں چاہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وی نیڈ ٹو ورک مور آن آور سیلز، کہیں نہ کہیں وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ سیٹ ہیں. ہر وقت صرف مزہ کام نہیں آئے گا، بہت ساری چیزیں قربانیاں دے کے، محنتیں کر کے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے، مشکل ہے نا، ایک بیٹھ کے پڑھنا، سیکھنا، سفر کرنا مشکل ہے ایک اعتبار سے، ہم عادی بھی نہیں ہیں ان چیزوں کے، بٹ دس از سم تھنگ جو کرنا پڑے گا. یہ چیزیں بھی فائدہ مند ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ از نو ویئر کمپیریبل ٹو جو دین کا علم حاصل کرنا. جتنی دیر ہم کرکٹ کھیلنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، فٹ بال کھیلنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، میں اپنا تجزیہ تو کروں نا، کیا اتنی ہی دیر میں قیام میں بھی کھڑا ہو پا رہا ہوں یا نہیں ہو پا رہا. اگر نہیں ہو پا رہا اس کا مطلب ہے آئی نیڈ ٹو ورک آن مائی سیلف. اور اگر میرے دوست مجھے اس چیز پہ انکریج نہیں کر پا رہے یا میں اپنے دوستوں کو انکریج نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ریویو کرنا پڑے گا کہ میری کمپنی کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگزامپل دی کہ نیک شخص اس کی کمپنی ایسی ہے جیسے آپ کسی عطر فروش کے پاس جاتے ہیں، ایک شخص جو خوشبو بیچ رہا ہے، جب تک اس کے پاس ہوں گے تب بھی فائدہ ہوتا رہے گا، جب اس کے پاس سے جائیں گے تب بھی فائدہ ہوتا رہے گا. تو میں دیکھوں کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ان سے سیپریٹ ہونے کے باوجود کچھ فائدہ مجھے ہوتا رہتا ہے. میں ان کی کمپنی چھوڑ بھی دوں، دور ہو بھی جاؤں، گھر بھی چلا جاؤں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مجھے ایمان میں بہتری محسوس ہوتی ہے. اور کون سی کمپنیز ایسی ہیں جس کا نقصان مجھے ہوتا رہتا ہے، دنیا میرے دل میں بڑھتی رہتی ہے، آخرت کی مجھے وہ فکر نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول کرے. جو بھی ٹیم، جو بھی انہوں نے محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کا خالص علم عطا کرے، سلف صالحین کے، صحابہ کے طریقے پر چلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.